الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون. فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ تعالیٰ کے یہاں انصاف ہوتا ہے، اللہ ظلم نہیں کرتے. وما ربک بظلام للعبید، اللہ نے خود فرمایا تمہارا رب بندوں پر ذرا بھی ظلم نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے کوئی ایسا تقاضا نہیں کیا جس کو پورا کرنے کی صلاحیت انسانوں میں نہ ہو. دیکھیں، اللہ نے اپنا گھر بنوایا مکہ مکرمہ میں، اس کی تعمیر نو کرائی اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے، اور اس لیے کرائی تاکہ ساری دنیا سے اللہ کے بندے اور اللہ کی بندیاں اللہ کے گھر کا طواف کرنے آئیں، اللہ کے گھر کا حج کرنے آئیں. لیکن اگر عمومی حکم دے دیا جاتا کہ ہر ایک کو آنا ہی ہے تو شاید یہ انسانوں کے ساتھ زیادتی ہوتی. سمندروں کو پار کر کے، جنگلوں کو پار کر کے، طویل مسافتیں طے کر کے، اپنے گھر کی ضرورتوں اور تقاضوں کو چھوڑ کر ہر ایک کے لیے جانا آسان نہیں ہوتا. اس سے زیادہ اہم کیا بات ہو سکتی تھی کہ اللہ کے بندے اللہ کے گھر پر حاضر ہوں، اللہ کے بندے آ کر اللہ کے گھر کا طواف کریں. لیکن اللہ تعالیٰ نے حکم دیا سہولتوں کی شرط لگا کر، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ اللہ کے گھر کا حج کرنا فرض ہے ہر اس شخص کے لیے جو پہنچ سکتا ہو، جس کے لیے آسانیاں ہوں. اور یہ آسانیاں بھی اللہ ہی کی دی ہوئی ہیں. یوں نہیں کہا گیا مچھلیوں کی طرح سمندروں میں تیر کر آؤ، پرندوں کی طرح ہواؤں میں اڑ کر آؤ، جنگلوں کو پار کر کے آؤ. چھوٹے چھوٹے پرندے انسانوں سے کہیں زیادہ بڑی بڑی مسافتیں طے کرتے ہیں. ہر سال یورپ کے پرندے سفر کر کے ایشیا میں آتے ہیں، ہمارے یہاں ہندوستان میں آتے ہیں اور آگے کے ممالک میں جاتے ہیں، پھر یہاں سے سفر کر کے واپس یورپ جاتے ہیں. چھوٹے چھوٹے پرندے ہوتے ہیں، انسانوں کے مقابلے میں تو بہت چھوٹے ہیں، ان کی طاقت بھی بہت کم ہے. لیکن اللہ نے یوں نہیں کہا کہ اگر پرندے آ سکتے ہیں تو انسانوں تم ہمارے گھر کیوں نہیں آ سکتے. مچھلیاں پانی میں کتنا لمبا لمبا سفر کرتی ہیں، کیسے تیرتی ہیں. عموماً مچھلیاں انسانوں سے چھوٹی ہوتی ہیں، کمزور ہوتی ہیں، لیکن یوں نہیں فرمایا کہ اگر مچھلیاں پانی میں تیر سکتی ہو تو تم بھی تیر کرو. اللہ کے یہاں بالکل ظلم نہیں ہوتا، ناانصافی نہیں ہوتی. اور اللہ نے جس مخلوق کو
جس کام کے لیے بنایا ہے اس کام کی صلاحیت اس کے اندر پیدا فرمائی۔ پرندوں کو اڑنے کے لیے بنائے تو ان کو پر دیے، مچھلیوں کو تیرنے کے لیے بنایا ہے تو ان کو ایسے پر دیے ہیں جو تیراکی میں مددگار ہوں۔ مچھلیاں اپنے پروں سے اڑ نہیں سکتی، پرندے اپنے پروں سے پانی میں تیر نہیں سکتے۔ پرندوں کو ایسے پر دیے جن سے وہ فضا میں اڑ سکے، اور مچھلیوں کو ایسے پر دیے جن سے وہ پانی میں تیر سکے۔ جن جانوروں کو گوشت خور بنایا اللہ نے، ان کے جسم کا ہضم کا نظام بالکل الگ ہے۔ جن جانوروں کو سبزی خور بنایا ان کا ہاضمے کا نظام بالکل الگ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ کی صنائی ہے۔ تو اب ہم غور کریں کہ جب اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بندگی کا حکم دیا ہے تو فطری طور پر انسانوں کو مزاج کیا عطا فرمایا۔ انسانوں اور جناتوں کے سلسلے میں اللہ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے انسانوں اور جناتوں کو صرف اپنی بندگی کے لیے ہی بنایا۔ تو بندگی ہر انسان کا فطری مزاج ہے، حتیٰ کہ آپ کو حیرت ہوگی دنیا کے وہ ملحد لوگ جو اس کائنات کو بنانے والے کو نہیں مانتے، جو اللہ کو نہیں مانتے، جو یوں سمجھتے ہیں کہ یہ کائنات اتفاق سے بن گئی، خود بخود بن گئی، وہ بھی فطری طور پر بندگی سے چھٹکارا نہیں پا سکتے۔ بندگی کا شدید تقاضا ان کے اندر بھی ہوتا ہے، اور بندگی کرنے کے لیے کوئی خدا چاہیے، اور اس کے احکام پر عمل کرنے کے لیے کوئی شریعت چاہیے۔ شریعت قانونی ڈھانچے کو کہتے ہیں، تشریع عربی زبان میں قانون سازی کو کہتے ہیں۔ تو ہر انسان کو ایک خدا چاہیے، ایک شریعت چاہیے۔ جو اللہ کو نہیں مانتے وہ کہاں سے خدا لائیں؟ انہوں نے وطن کو خدا بنا لیا ہے، اسی لیے وہ جھنڈوں کو سلام کرتے ہیں۔ اس جذبے سے کوئی چھٹکارا نہیں پا سکتا، اور انہوں نے اپنے اپنے ملک کے دستور کو، اگرچہ وہ ان کے اپنے ہاتھ کا بنایا ہوا ہے، اپنے لیے شریعت بنا لیا ہے۔ یہ فطری تقاضا ہے، اس سے کوئی چھٹکارا نہیں پا سکتا۔ کوئی ایسا انسان نہیں ہے دنیا میں جو بندگی نہ کرتا ہو۔ اللہ کی نہ کرے گا، غیر اللہ کی کرے گا، اور غیر اللہ کی بندگی شیطان کی بندگی ہے۔ اسی لیے سورہ یاسین جو قرآن پاک کا دل ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الم اعہد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان، اے آدم کے بیٹو، کیا میں نے تم سے اس کا وعدہ نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی بندگی نہیں کرو گے؟ وَأَنِ اعْبُدُونِي، اور میری بندگی کرو گے۔ ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی انسان بندگی نہ کرے، اللہ کی نہیں کرے گا، شیطان کی کرے گا۔ جیسے کوئی زندہ انسان ممکن نہیں ہے کہ کچھ نہ کھائے، اچھی غذائیں نہیں کھائے گا تو گندی غذائیں کھائے گا، اچھا کھانا نہیں کھائے گا تو گندا کھانا کھائے گا، حلال نہیں کھائے گا تو حرام کھائے گا۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ کسی انسان کو پیاس نہ لگے اور وہ کچھ نہ پیے، کچھ تو پیے گا۔
صاف ستھرا پانی نہیں پیے گا، دودھ نہیں پیے گا، جوس نہیں پیے گا، شربت نہیں پیے گا تو کوئی گندی چیز پیے گا۔ صحت بخش اور صاف پانی نہیں ملے گا تو نقصان دہ پانی پیے گا، آلودہ پانی پیے گا، کچھ تو پیے گا۔ تو جس طرح یہ جسم کے تقاضے ہیں، ان سے کوئی انسان چھٹکارا نہیں پا سکتا، شہر میں رہتا ہو، گاؤں میں رہتا ہو، پڑھا لکھا ہو، ان پڑھ ہو، جنگلوں میں رہتا ہو۔ امازون کے جنگلوں میں رہنے والے وہ انسان جنہوں نے کبھی ترقی یافتہ دنیا کو دیکھا نہیں ہے، پڑھے لکھے انسانوں کو کبھی نہیں دیکھا، جن کو پتہ نہیں ہے کہ ہمارے جنگل کے باہر بھی کوئی دنیا ہے، کوئی آبادی، کچھ تو وہ بھی کھاتے ہیں نا۔ کھاتے ہو چا پکا بھون کر کیسے کھاتے ہیں؟ تو کھانے کا تعلق اس سے نہیں ہے کہ آدمی پڑھا لکھا ہے یا ان پڑھ ہے، یعنی کھانا انسان کی بنائی ہوئی کوئی مصنوعی چیز نہیں ہے، کھانا فطرت کا تقاضا ہے۔ جہاں انسان ہے وہاں بھوک ہے، جہاں انسان ہے وہاں پیاس ہے۔ اب یہ بات معلوم کرنے کی ہے، جاننے کی ہے کہ کیا کھانا مفید ہے، کیا کھانا نقصان دہ ہے۔ اس کا تعلق تعلیم سے ہے، اس کا تعلق تہذیب سے ہے، اس کا تعلق تحقیق اور ریسرچ سے ہے کہ انسانوں کے لیے کیا کھانا مفید ہے، کیا کھانا نقصان دہ ہے۔ پیاس انسان کی فطرت کا تقاضا ہے۔ پیاس کا تعلق تعلیم سے اور جہالت سے، شہریت سے اور دیہاتیت سے نہیں ہے۔ جہاں انسان ہوگا وہاں پیاس ہوگی۔ اب یہ جاننے کی چیز ہے، یہ سمجھنے کی چیز ہے کہ انسان کے لیے کیا پینا مفید ہے، کیا پینا نقصان دہ ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ سے ارشاد فرمایا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، پیغمبروں اچھی غذائیں کھاؤ اور نیک اعمال کرو، پاکیزہ غذائیں کھاؤ اور نیک اعمال کرو۔ اس لیے کہ انسان اگر حرام غذائیں کھائے گا، گندی غذائیں کھائے گا تو اسے نیکیوں کی توفیق نہیں ملے گی، اچھی اور پاکیزہ غذائیں کھائے گا تو اسے نیکیوں کی توفیق ملے گی۔ اللہ تعالیٰ نے شراب سے منع کیا اور فرمایا شراب کے نقصانات اس کے فائدے سے زیادہ ہیں۔ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، جوا اور شراب کا گناہ اور اس کا نقصان اس کے فائدے سے بہت زیادہ ہے۔ دنیا میں یوں سمجھا جاتا تھا کہ زیادہ شراب پینے سے نقصان ہوگا، تھوڑی سی پی لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، کھانا ہضم ہو جائے گا، تھوڑے غم غلط ہو جائیں گے، کچھ سرور آ جائے گا، اچھی نیند آ جائے گی۔ جب سوویت یونین کی حکومت بنی، کمیونسٹوں کی، جو خدا کو نہیں مانتے تھے، مذہب کا انکار کرتے تھے، تو ان لوگوں نے یہ چاہا کہ ہم اپنے یہاں شراب پینے والوں کے لیے مقدار مقرر کر دیں تاکہ لوگوں کی صحت نہ خراب ہو۔ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے عوام کی صحت کی بھی حفاظت کرے۔ تو انہوں نے یہ معلوم کرنا چاہا کہ کتنی مقدار انسان شراب پی سکتا ہے جس سے اس کو فائدہ ہو، نقصان نہ ہو۔ تو ڈاکٹروں کی ایک ٹیم بنائی گئی، میڈیکل کے اسکالرس، ان کی ایک ٹیم بنائی گئی تاکہ وہ تحقیق کر کے رپورٹ پیش کریں کہ شراب کی کتنی مقدار ایسی ہے جس سے نقصان نہ ہو، اس سے زیادہ مقدار پر حکومت پابندی لگا دے۔ اور وہ ڈاکٹر بھی سارے کے سارے کمیونسٹ تھے، کوئی بھی خدا کو ماننے والا نہیں تھا، لیکن ان ڈاکٹروں نے جو رپورٹ پیش کی اپنی حکومت کو وہ یہ تھی کہ ہماری سفارش یہ ہے کہ شراب پر مکمل پابندی لگا دی جائے، اس لیے کہ شراب کا ایک قطرہ بھی انسان کی صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے منع کیا۔ تو آپ دیکھیں
پیاس کا تعلق انسان کی فطرت سے ہے۔ کیا پینا ہے کیا نہیں پینا، اس کے لیے انسان علم کا محتاج ہے، اور وہ علم کہاں سے آئے گا؟ جس نے انسان کو بنایا اسی کے پاس سے آئے گا، کوئی اور یہ علم نہیں دے سکتا۔ جس نے انسان کو بنایا، جس نے دنیا کو بنایا، جس نے دنیا کے سامان کو بنایا، میں بات کو بہت پھیلانا نہیں چاہتا، مجھے مختصر گفتگو کرنی ہے، پھر لوٹ کر کے آ جائیں ہم اپنے اسی پرانے نقطے پر کہ بندگی انسان کی فطرت ہے، جیسے بھوک انسان کی فطرت ہے، جیسے پیاس انسان کی فطرت ہے، جیسے نیند انسان کی فطرت ہے۔ نیند فطری تقاضا ہے، ایسا نہیں کہ شہر میں رہنے والے، آرام دہ مکانات میں رہنے والے ہی سوتے ہیں، جنگلوں میں رہنے والے بھی سوتے ہیں، جن کے پاس گھر نہیں ہے، جن کے پاس بستر نہیں ہے، جن کے پاس تکیہ نہیں ہے، جن کے پاس سر چھپانے کے لیے چھت نہیں ہے، جن کے پاس بچھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، نیند تو ان کو بھی آتی ہے، وہ بھی سوتے ہیں۔ بالکل اسی طرح بندگی فطرت کا تقاضا ہے، ہر انسان بندگی کرتا ہے۔ دنیا میں جو آزادی کا نعرہ لگایا جاتا ہے، اس سے بڑا دھوکہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ مکمل آزادی ممکن ہی نہیں ہے، انسان آزادی کے لیے بنا ہی نہیں۔ مکمل آزادی صرف مرنے کے بعد جسموں کے لیے ہو سکتی ہے کہ اب ان کے لیے کوئی حکم نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں ہے۔ دنیا کی کوئی عدالت بھی نہیں کہتی کہ اس مردے نے قانون توڑا، اللہ بھی نہیں کہتے کہ مرنے کے بعد تم نے نماز کیوں نہیں پڑھی، روزہ کیوں نہیں رکھا، حج کے لیے کیوں نہیں گئے۔ زندہ انسان کے لیے آزادی ممکن نہیں، پابندی کرنی ہے، کوئی نہ کوئی خدا اسے چاہیے۔ اب یہ سمجھنے کی بات ہے کہ وہ حقیقی خدا کے سامنے سر جھکا رہا ہے یا مصنوعی خدا کے سامنے سر جھکا رہا ہے، اللہ کے اتارے ہوئے قانون کی پابندی کر رہا ہے یا شیطان کے بنائے ہوئے قانون کی پابندی کر رہا ہے۔ قانون کی تو پابندی کرے۔ کہ دنیا میں جو کمیونسٹ ممالک ہیں، اور اس زمانے میں یورپ اور امریکہ وغیرہ میں اکثریت کمیونسٹوں کی، جو برائے نام مذہب کا نام لیتے ہیں، اس لیے کہ جتنے باطل مذاہب ہیں وہ انسان کے دل کو مطمئن نہیں کر پاتے، وہ اندر اٹھنے والے سوالات کا جواب نہیں دے پاتے۔ اس لیے انسان خاندانی روایات کی پاسداری میں زبان سے تو ان کو مانتا رہتا ہے، اندر سے وہ ہر چیز کا منکر ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ اپنے باطل مذاہب کے ذریعے جب وہ خدا کی معرفت حاصل کرنا چاہتا ہے اور نہیں حاصل ہو پاتی، اسے اپنے سوالات کے جواب نہیں مل پاتے، تو وہ خدا کا بھی منکر ہو جاتا ہے۔ اس کے باوجود وہ پابند تو ہوتا ہے نا، دستور بناتا ہے، نظام بناتا ہے، قانون بناتا ہے، پولیس کا محکمہ قائم ہوتا ہے اسی نظام کی پابندی کرانے کے لیے۔ اگر انسان پابندی نہ کرے اور نہ چاہے انسان پابندی، تو پولیس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، پولیس پابندی کراتی ہے نا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جو انسانوں کا خالق اور مالک ہے، جس نے بہت محبت سے انسانوں کو پیدا کیا اور انسانوں کی ضرورت کا ہر سامان پیدا کیا، اور جو انسانوں سے ان کی پوری زندگی کا حساب بھی لے گا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ نے انسان کو پیدا کر دیا، اس کی ضرورت کا سامان پیدا کر دیا، اور پھر اللہ کوئی حساب نہ لے اور چھوڑ دے۔ کوئی فیکٹری کا مالک ایسا کرتا ہے کہ کسی آدمی کو انجینئر بنائے، کیش بھی اس کے حوالے کر دے، پورا لین دین اس کے حوالے کر دے، اور پھر اس سے حساب نہ لے؟ تو کچھ دنوں کے بعد تو فیکٹری اسی کی ہو جائے گی۔ شاید مالک صاحب کے لیے گیٹ پر تختی لگا دی جائے گی کہ اب آپ کو اندر آنے کی اجازت نہیں ہے۔ آدمی حساب لیتا ہے یا نہیں لیتا؟ چھوٹے سے بھی حساب لیتا ہے، بڑے سے بھی حساب لیتا ہے، باپ بیٹے سے حساب لیتا ہے۔ ایک چھوٹی سی فیکٹری میں آپ نے کسی کو ملازم رکھا تو آپ اس سے حساب لیتے ہیں، اور پروردگار عالم نے کائنات میں آپ کو اتنے مواقع دیے، اتنے اختیارات دیے، آپ کی ضرورت کا ہر سامان پیدا کیا، اور وہ آپ سے حساب نہ لے، اس سے بڑا کوئی مذاق ہو سکتا ہے؟ اس خیال سے، اس عقیدے سے بڑا کوئی مذاق ہو سکتا ہے، اور اس سے بڑی کوئی جہالت ہو سکتی ہے؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا
وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ۔ کیا تم لوگوں نے یوں سمجھ لیا ہے کہ ہم نے تم کو بیکار پیدا کیا اور تمہیں ہمارے پاس واپس نہیں لایا جائے گا؟ یہ کتنا بڑا الزام ہے جو تم اللہ پر لگا رہے ہو۔ اللہ سچے اور برحق بادشاہ ہیں، اللہ ایسے ہر الزام سے بہت بلند ہے، اللہ ایسی ہر کمزوری سے بہت بلند اور بالا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا ہے اور اللہ نے تم کو ساری نعمتوں سے نوازا ہے، تمہاری ضرورت کا ہر سامان پیدا کیا، آپ سوچیں اگر خدا نہ خواستہ کسی کو آکسیجن کی کمی ہو جائے، 1 مہینہ آکسیجن لگا کر رہنا پڑے تو کتنا خرچ ہوتا ہے، اور ساری زندگی ہم کو فری میں آکسیجن ملتا رہتا ہے، کبھی ہم نے اس کا کوئی حساب لیا؟ اور ہم کرتے کیا ہیں؟ اب دیکھیں مسجد کے حال میں چاروں طرف اے سی چل رہے ہیں، اس کے باوجود اتنی دیر بیٹھ کر گرمی کا احساس ہونے لگا نا، کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے جسم کی گرمی نے اور ہماری سانس کی گرمی نے، اندر کا جو آکسیجن ہے اس کو ہم مسلسل استعمال کر رہے ہیں اور پورے حال کو کاربن سے بھرتے چلے جا رہے ہیں، اور چونکہ چاروں طرف کھڑکیاں بند ہیں، تازہ آکسیجن آنے کا راستہ نہیں مل رہا ہے، اس وجہ سے موسم تبدیل ہو گیا نا۔ ہم زندگی بھر ماحول کو گندا کرتے ہیں اور اللہ محبت سے صاف کرتے رہتے ہیں۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے درخت بنائے، یہ پلانٹ لگائے ہیں اللہ نے، جو ہماری گندگی کو ختم کرتے ہیں۔ ہم نے اپنے جسم کے اندر سے جو کاربن نکالا ہوتا ہے، وہ درخت اللہ کے حکم سے پھر اس کو آکسیجن بنا کر ہمیں دے دیتے ہیں۔ جس طرح ہم سانس لیتے ہیں، اسی طرح درخت بھی سانس لیتے ہیں، اور گویا یہ جتنے درخت ہیں زمین پر، یہ زمین کے پھیپھڑے ہیں، زمین سانس لیتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے زمین کے بارے میں فرمایا وَالصُّبْحِ اِذَا تَنَفَّسَ، صبح کی قسم جب وہ سانس لیتی ہے۔ کیسا عجیب سا تصور ہے، اس زمانے میں کوئی سوچ سکتا تھا کہ زمین بھی سانس لیتی ہے صبح کے وقت میں؟ ہاں، صبح کے وقت میں زمین سانس لیتی ہے، اور صبح کے وقت میں زمین ایسا تازہ تازہ آکسیجن کا ذخیرہ نکالتی ہے درختوں کے واسطے سے۔ اسی لیے صبح کے وقت چہل قدمی انسان کی صحت کے لیے نہایت مفید ہے۔ انسان کو وہ آکسیجن ملتا ہے تو اس کی صحت بہت اچھی ہو جاتی ہے۔ جس اللہ نے اتنی محبت کے ساتھ اتنے انتظامات کیے، وہ اللہ حساب نہ لے، یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے۔ وہ ضرور حساب لے گا، اس کا حق ہے کہ وہ حساب لے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بندگی کے لیے پیدا کیا، اس لیے ہر انسان بندگی کرنے پر مجبور ہے۔ کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو بندگی نہ کرتا۔ اللہ کی بندگی نہیں کرے گا، شیطان کی بندگی کرے گا، اپنے نفس کی بندگی کرے گا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ملکوں کے بنائے ہوئے قوانین کی پابندی نہیں کرنی چاہیے، لیکن سب سے پہلے ہمیں اللہ کا بندہ بننا چاہیے، اللہ کے اتارے ہوئے احکام و قوانین کی پابندی کرنی چاہیے۔ اس کے بعد جو ہمارے ملک کا دستور ہے، جو ہمارے ملک کا قانون ہے، اس کی بھی پابندی کرنی چاہیے، اللہ کی نافرمانی کیے بغیر، اللہ کی نافرمانی سے بچ کر۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے انسانوں اور جناتوں کو صرف اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا۔ باپ اپنے بیٹے کو بہت محبت سے پالتا ہے، لیکن اس میں کچھ نہ کچھ خود غرضی بھی شامل ہوتی ہے۔ بے غرض ہو کر نہیں پالتا، کچھ نہ کچھ خود غرضی ہوتی ہے۔ بیٹا بڑا ہوگا تو میرا ہاتھ بٹائے گا، جب میں بوڑھا ہو جاؤں گا، کمزور ہو جاؤں گا، تو یہ کما کر میری ضرورتیں پوری کرے گا، میرا کاروبار سنبھالے گا، میرا وارث بنے گا، میرا جانشین بنے گا۔ کچھ نہ کچھ خود غرضی تو ہوتی ہے نا، یہ میرے کام آئے گا۔ بے غرض محبت صرف اللہ اور اس کے رسول کی ہے۔ اللہ بندوں سے پلٹ کر کچھ نہیں مانگتے،
اللہ کہتے ہیں مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے کہ تم مجھے کما کر کچھ دو، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے کہ تم مجھے کھلاؤ۔ اللہ کبھی کمزور نہیں ہوتے، اللہ کبھی بوڑھے نہیں ہوتے، اللہ کبھی محتاج نہیں ہوتے۔ اللہ قوی ہیں، قادر مطلق ہیں، صمد ہیں، بے نیاز ہیں، کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ میں نے ساری نعمتیں تمہارے لیے پیدا کی، تم کو بنایا، تمہیں طاقت دی، قوت دی، علم دیا، ہنر دیے، تمہاری ضرورت کا ہر سامان پیدا کیا۔ آپ سوچیں، عقل حیران ہوتی ہے۔ کسی ڈاکٹر سے پوچھیں، جتنی سبزیاں ہیں، جتنے گوشت ہیں، جتنے پھل ہیں، وہ صرف ہم کو لذت نہیں دیتے، ہمارے جسم کی کسی نہ کسی ضرورت کو پورا کرتے۔ ان کے بغیر ہمارے جسم کی ضرورتیں نامکمل رہ جاتی ہیں۔ ضرورت جسم کے اندر پیدا ہو رہی ہے۔ دوائیں کہاں بنائی ہیں اللہ نے؟ پھل کہاں بنائے ہیں اللہ نے؟ پھر الگ الگ موسموں میں جسم کی ضرورتیں بدلتی ہیں، تو الگ الگ موسموں میں پھل بدلتے ہیں۔ اسی لیے اطباء کہتے ہیں کہ اگر اللہ نے فضل فرمایا ہے تو ہر موسم کا پھل کھانا چاہیے، اس لیے کہ موسم کا پھل اس موسم میں جسم میں پیدا ہونے والی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے۔ گرمی کے زمانے میں جسم میں پانی کی کمی ہوتی ہے، اور وہ سادہ پانی نہیں ہوتا، مرکب پانی ہوتا ہے جس کی کمی ہوتی ہے۔ تو اللہ نے گرمی کے زمانے میں ایسے پھل پیدا کیے جو پانی ہی ہوتے ہیں۔ تربوز، خربوزہ، تقریباً یہ پانی ہے، 80%، 90% ان میں پانی ہوتا ہے، اور وہ سادہ پانی نہیں ہوتا، اس لیے کہ جسم میں جس پانی کی کمی ہوتی ہے وہ صرف سادہ پانی پی لینے سے کمی پوری نہیں ہوتی، اس کو مرکب پانی چاہیے۔ وہ اللہ تعالیٰ نے ان مرکب اجزاء کے ساتھ وہ پانی بنائے ہے، اس کو۔ اخروٹ دماغ کے لیے مفید تو ہوتا ہی ہے، نہایت گرم پھل ہے جو ٹھنڈک کی بیماریوں سے انسان کی حفاظت کرتا ہے، اور پیدا کہاں ہوتا ہے؟ جہاں نہایت ٹھنڈک ہوتی ہے، جہاں برف باری ہوتی ہے۔ آپ کلکتہ میں اگانا چاہیں تو نہیں اگ سکتا۔ دل کی تقویت کے لیے اللہ تعالیٰ نے سیب بنایا۔ انسان کی ہر ضرورت کا اللہ نے انتظام کیا، اور اللہ کی کوئی غرض نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں مجھے پلٹ کر تم سے کوئی مدد نہیں چاہیے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ تم مجھے کما کر کے دو، تم کیا دو گے؟ میں تم کو سب کچھ دیتا ہوں، بس میرا صرف ایک تقاضا ہے، میرے بندے بن کر رہو، اور تم میری بندگی کرو گے، اس میں بھی میرا فائدہ نہیں، تمہارا فائدہ ہے۔ ہم اللہ کی بندگی کرتے ہیں تو اس میں اللہ کا کوئی فائدہ نہیں، ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں اس میں اللہ کا کوئی فائدہ نہیں، ہمارا اپنا فائدہ ہے، ہمارے جسم کا بھی فائدہ ہے، ہماری روح کا بھی فائدہ ہے۔ اور اسی پر اللہ تعالیٰ نے انعامات کو موقوف رکھا ہے۔ دنیا میں تو اللہ ساری نعمتیں سب کو عطا فرماتے ہیں، ماننے والے کو بھی، نہ ماننے والے کو بھی، مومن کو بھی، کافر کو بھی، سب کو عطا فرماتے ہیں، لیکن آخرت کے انعامات کا دار و مدار بندگی پر ہے، کہنا ماننے پر۔ اللہ کا کون کتنا کہنا مانتا ہے؟ حتیٰ کہ وہ اعمال اور وہ عبادتیں جن کو کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اگر ان کو بھی انسان اللہ کے لیے نہیں کرتا، اس لیے کرتا ہے تاکہ لوگ میری تعریف کریں، تاکہ لوگ مجھے اچھا سمجھیں، تو یہ تو اللہ کی بندگی نہیں ہوئی، یہ تو اپنے نفس کی بندگی ہوئی نا۔ اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے لوگ میری تعریف کریں گے، میری عزت کریں گے،
میرا نام ہوگا. تو یہ نفس کی بندگی ہے، اس پر بھی اللہ کی طرف سے کوئی انعام نہیں ملے گا. اللہ کہتے ہیں میرے بنو اور خالص میرے بنو، میرے بندے بنو. میری عبادت بھی میری رضا کے لیے کرو، اور میرے بندوں کی خدمت بھی میری رضا کے لیے کرو. بندوں کی خدمت بھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرو، اور اللہ کی عبادت بھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرو. اور اس کا فائدہ کس کو ہوگا؟ اللہ کو نہیں ہوگا، تمہیں کو ہوگا. پھر اللہ تمہیں ایسے انعامات دیں گے کہ تم سوچ نہیں سکتے ان کے بارے میں. جنت کی نعمتوں کے سلسلے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. ایسی نعمتیں ہوں گی جنت کی کہ کسی آنکھ نے ایسی نعمتیں کبھی دیکھی نہیں ہیں، کسی کان نے ایسی نعمتوں کا تذکرہ کبھی سنا نہیں ہے، کسی انسان کے دل میں ایسی نعمتوں کا کبھی خیال نہیں آیا. کیونکہ انسان کو خیال انہی چیزوں کا آتا ہے جن کے بارے میں اس نے کچھ سنا ہو، کچھ پڑھا ہو یا کچھ دیکھا ہو. دنیا میں رہتے ہوئے جنت کی نعمتوں کو جب کوئی دیکھ نہیں سکتا، اور جب کوئی دیکھ نہیں سکتا تو بیان کیسے کرے گا؟ اس لیے پورے طور پر اس کا بیان بھی نہیں ہو سکتا. قرآن و حدیث میں جو بیان ہے وہ تو بہت تھوڑا سا ہے، ہلکا پھلکا ہے، تاکہ ہمارے اندر شوق پیدا ہو جائے. اصل جنتیں تو اس سے بہت زیادہ، بہت بلند ہیں. جب انسان وہاں پہنچے گا تب اس کا ادراک کرے گا، تب اس کو دیکھے گا، تب اس کو جانے گا. اللہ مجھے، آپ کو، مردوں کو، عورتوں کو، بچوں کو، بوڑھوں کو، سب کو جنت میں پہنچا دے. اپنے لیے بھی دعا مانگنا چاہیے، اپنے تعلق والوں کے لیے بھی مانگنا چاہیے، اور سارے انسانوں کے لیے مانگنا چاہیے. اللہ سب کو جہنم سے بچا دے. اور جہنم سے تبھی بچیں گے جب اللہ کی محبت اور اللہ کی معرفت حاصل ہوگی، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلیں گے. تو فائدہ ہمارا اپنا ہے. اور یہ بندگی کا حکم اللہ تعالیٰ نے اس لیے دیا کہ انسانوں کو با اختیار بنائے. اللہ چاہتے بے اختیار بنا دیتے تو حکم دینے کی ضرورت نہ پڑتی. گوریا کے بچوں کو کوئی مفتی صاحب فتویٰ دیتے ہیں کہ تمہارے لیے اڑنا واجب ہے، ان کے پر جیسے ہی نکلتے ہیں وہ اڑنا شروع کر دیتی. کسی مفتی صاحب نے جا کر ندی کے کنارے، سمندر کے کنارے کبھی فتویٰ دیا ہے کہ مچھلیوں تمہارے لیے تیرنا واجب ہے؟ ہم 5 مرتبہ روزانہ نماز پڑھتے ہیں، تم روزانہ 10 مرتبہ تیرا کرو. کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے ان کو پابند بنایا ہوا ہے، وہ مسخر ہیں. تیراکی کے لیے اللہ ہی نے ان کو بنایا نا، تو گویا ان کو اللہ نے تیرنے کا حکم دیا اور پابند بنا دیا، وہ تیرتے رہتے ہیں. پرندوں کو اللہ نے اڑنے کا حکم دیا، پابند بنا دیا، وہ اڑتے رہتے ہیں. ان کے لیے دوسرا کوئی آپشن نہیں ہے، چاہے تیریں چاہے نہ تیریں، چاہے اڑیں چاہے نہ اڑیں. یہ اختیار اللہ نے صرف انسان کو دیا، اور یہ اختیار اس لیے دیا ہے تاکہ اللہ انسان کو آزمائے. اور ہمیشہ انعام آزمائش کے بعد ملتا ہے. بچوں کا حفظ قرآن کا مقابلہ ہوتا ہے، آپ کے یہاں بھی ہوتا ہوگا. ان سے سوالات کیے جاتے ہیں، فلاں آیت سے آگے پڑھ کر سناؤ، فلاں سورت کا فلاں رکوع سناؤ. اور جو بچہ مکمل بالکل صحیح سنا دے، ماشاءاللہ اس کی کتنی تعریف ہوتی ہے. مقابلہ کرانے والے جو انعام دیتے ہیں وہ تو دیتے ہیں، گھر والے دیتے ہیں، تعلق والے دیتے ہیں، جاننے والے دیتے ہیں، سب دعائیں دیتے ہیں. یہ میرا موبائل ہے، آپ قرآن کی جس آیت کی تلاوت سننا چاہیں یہ سنا دے گا، جتنا سننا چاہیں اتنا سنا دے گا. پورا قرآن سننا چاہیں پورا قرآن سنا دے گا. اسے کوئی انعام ملے گا؟ کیوں نہیں ملے گا بھائی؟ ایک بچے نے 1 پارہ سنایا تو اس کو انعام مل رہا ہے، یہ 30 پارہ سنایا، اس کو انعام کیوں نہیں ملے گا؟
ایک بچے سے 10 سوال کیے گئے، اس نے 9 سوال کے صحیح جواب دیے، صرف ایک سوال میں ذرا اٹکا تو اس کو انعام ملتا ہے نا؟ یہ 10 کے 10 سوالات کا صحیح جواب دے گا، اسے کوئی انعام ملے گا؟ اب سوچئے، غور کیجئے اس پر، کیوں نہیں ملے گا؟ نہ ملنے کی وجہ اس کے سوا کیا ہے کہ اس کے لیے دوسرا کوئی آپشن نہیں ہے۔ اس میں ایک پروگرام لوڈ کر دیا گیا، وہ پابند ہے، جب سرچ کیا جائے گا وہی نکلے گا۔ ابھی آپ دیکھیں، قاری صاحب نے تلاوت کیا، میں نے ذہن پہ زور ڈالا کہ سورت کی آیات ہیں، مجھے خیال ہوا کہ شاید قرآن لے کر مجھے تلاش کرنا پڑے، میں نے موبائل کھولا، صرف ایک لفظ دیا اسے، الجن۔ قرآن کی جتنی آیات میں الجن تھا اس نے فوراً نکال دیا۔ میں نے دیکھا اچھا وما خلقت الجن والانس، یہ سورہ ذاریات کی آخری آیات میں ہو گیا۔ کوئی حافظ اگر اسی طرح پورے قرآن کے ہر لفظ کے سلسلے میں بتلانا شروع کر دے، پوری دنیا میں اس کا شور ہو جائے گا، عجیب حافظ ہے، ایک لفظ بولو وہ بتلا دیتا ہے فلاں صورت میں، فلاں صورت میں، فلاں صورت میں، اور کتنا بڑا سے بڑا انعام ملے گا۔ یہ موبائل بتلاتا ہے، اس کی کسی نے تعریف کی؟ ابھی میں نے آپ کو بتلا دیا، اس نے بتلایا۔ آپ کے جیب میں جو موبائل ہے، اگر آپ اس میں بھی یہ پروگرام لوڈ کر دیں وہ بتلائے گا، کوئی تعریف کرتا ہے؟ کیوں نہیں کرتا؟ وجہ کیا ہے نہ کرنے کی؟ اس پر غور کریں، زندگی کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر غور کریں تو اللہ کی معرفت حاصل ہوگی۔ غور کریں تو اس کے سوا کیا نتیجہ نکلے گا کہ یہ مجبور ہے، یہ بے اختیار ہے، اس میں جیسا پروگرام لوڈ کر دیا گیا وہ ویسے ہی کرے گا، اگر غلط لوڈ کر دیا جائے تو غلط بتلائے گا۔ آپ کا کیلکولیٹر بتلاتا ہے 2 + 2 4، اگر پروگرام لوڈ کرنے والا 2 + 2 6 لوڈ کر دے تو وہ 6 بتلائے گا۔ غلطی کس کی ہوگی؟ کیلکولیٹر کی ہوگی یا کیلکولیٹر بنانے والی کی ہوگی؟ کہا جائے گا نہیں یہ تو بیچارہ بے اختیار ہے، یہ تو مشین ہے، غلطی اس کی ہے جس نے لوڈ کیا ہے، تو وہ ہمیشہ صحیح جواب دیتا ہے۔ ایک بچے کو ریاضی کا حساب دے دیا نا، یہ حساب کرو، یہ حساب کرو، یہ حساب کرو، 5 میں سے 4 جواب صحیح دیتے تو فرسٹ ڈویژن سے پاس ہو جاتا ہے، اور کیلکولیٹر 5 میں سے 5 جواب صحیح دیتا ہے، اس بیچارے کو کوئی ایک پوری بھی نہیں کھلاتا صبح ناشتے میں، ایک جلیبی بھی نہیں کھلاتا کہ چلو آج اس کو تھوڑا سا انعام دے دیں، آج اس کو بھی ناشتہ کرا دیں، آج اس کو بھی چائے کے اندر ڈبا دیں، ہم تو چائے روز پیتے ہیں، آج اس کو بھی چائے پلا دیں۔ کوئی پلاتا ہے؟ فرشتے بھی اللہ کی کبھی نافرمانی نہیں کر سکتے، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، وہ اللہ کی کبھی نافرمانی نہیں کرتے۔ فرشتے بندگی میں ہم سے بہت آگے ہیں، ہم بندگی میں فرشتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ایک تو یہ کہ فرشتوں کی عمریں کتنی زیادہ ہیں، انسان کی عمر کتنی ہوتی ہے؟ بہت کم لوگ ہوتے ہیں اس زمانے میں جو 100 کی گنتی پوری کر لیں، اور اگر کسی کو 100 سال کی عمر مل جائے اس زمانے میں تو کہا جاتا ہے ماشاءاللہ بہت لمبی عمر ملی۔ چلنا پھرنا مشکل ہو جاتا ہے، اٹھنا بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے، 90 تک پہنچنے والے بھی اس زمانے میں بہت کم ہوتے ہیں۔ اور فرشتے کتنے لاکھوں سال سے ہیں اور کتنے لاکھوں سال تک رہیں گے، اور جب سے ہیں مسلسل اللہ کی بندگی کر رہے ہیں، جب تک اللہ ان کو زندہ رکھیں گے مسلسل اللہ کی بندگی کریں گے، ایک پل کے لیے بھی کوئی فرشتہ اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو الگ الگ حالتوں میں پیدا فرمایا ہے۔ کچھ فرشتے تو ایسے ہیں جن سے اللہ نظم کا کام لیتے ہیں، کسی کی ڈیوٹی ہے بادلوں کو سنبھالنا، کسی کی ڈیوٹی ہے ہواؤں کو سنبھالنا، کسی کی ڈیوٹی ہے پھلوں کو پکانا، اس قسم کے کچھ انتظامی امور اللہ تعالیٰ نے ان کے ذمے کر رکھے۔ ان فرشتوں کی تعداد بہت زیادہ نہیں ہے،
فرشتوں کی اکثریت ایسی ہے جو ہر وقت اللہ کی عبادت میں لگی ہوئی. کچھ فرشتے ہیں جن کو اللہ نے قیام کی حالت میں پیدا کیا، بس وہ ہر وقت جیسے ہم نماز میں قیام کرتے ہیں مسلسل وہ قیام کی حالت میں رہتے ہیں اور اللہ کی حمد و ثنا کرتے رہتے ہیں. کچھ فرشتے ہیں جن کو اللہ نے رکوع کی حالت میں پیدا کیا، وہ ہمیشہ مسلسل رکوع کی حالت میں رہتے ہیں. کچھ فرشتے ہیں جن کو اللہ نے تشہد کی حالت میں پیدا کیا، بس وہ بیٹھ کر اللہ کا نام لیتے رہتے ہیں. کچھ فرشتے ہیں جن کو اللہ نے سجدے کی حالت میں پیدا کیا، کروڑوں سال گزر جائیں وہ سجدے میں ہیں، سجدے میں رہیں گے، اللہ کو یہی پسند ہے اور وہ اللہ کی تعریف کرتے رہتے ہیں. کچھ فرشتے ہیں جو اللہ کے عرش کے ارد گرد اللہ کی عبادت میں اور اللہ کا نام لینے میں مصروف رہتے ہیں. ایک پل بھی وہ نافرمانی نہیں کر سکتے، ان کے اندر نافرمانی کی صلاحیت ہی نہیں ہے. ایک آدمی اگر 70-80 سال بہت نیکی اور تقوی کے گزارتا ہے، 5 وقت کی نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پابندی سے پڑھتا ہے، ذکر کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے، بالکل اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا، تو اس نے کل کتنی عبادت کی ہوتی ہے حساب لگا لیجیے. 15 سال تو گزر گئے بالغ ہونے سے پہلے کے، 70 میں سے 15 کم کر دیا، کتنے بچے؟ 55. روزانہ 7 یا 8 گھنٹے نیند کے نکال دیجیے 24 گھنٹے میں سے. اس کے بعد کچھ وقت کمانے کے لیے، کچھ وقت کھانے کے لیے، کچھ وقت بیت الخلاء کے لیے، کچھ وقت بیوی بچوں سے بات چیت کرنے کے لیے. یہ تو نکالا جائے گا. کتنا وقت بچا؟ 70 سال میں اگر کل عبادت کا وقت جوڑا جائے تو 10 سال بھی نہیں بنتا. 10 سال جس نے اللہ کی عبادت میں گزارا اس کے لیے جنت ہے، اور 10 لاکھ سال جس نے اللہ کی عبادت میں گزارا اس کے لیے جنت کیوں نہیں؟ فرشتوں کے لیے کوئی جنت ہے؟ جہنم کا تو سوال ہی نہیں ہے، اس لیے کہ فرشتے اللہ کی نافرمانی کر ہی نہیں سکتے. لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، وہ تو اللہ کا حکم پورا کرتے. بہت غور کرنے کی باتیں ہیں یہ. 10 لاکھ سال جنہوں نے عبادت میں گزارا ان کے لیے کوئی جنت نہیں. کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ ان کے واسطے دوسرا کوئی آپشن نہیں ہے. اسی طرح ان کے لیے کوئی انعام نہیں ہے جس طرح ہر سوال کا صحیح جواب دینے پر موبائل کے لیے اور لیپ ٹاپ کے لیے اور کمپیوٹر کے لیے کوئی انعام نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ اتنا ہی ہوگا کہ آدمی حفاظت سے رکھے گا، بھائی بہت قیمتی موبائل ہے ذرا ٹھیک سے رکھو ٹوٹ نہ جائے، بس اس سے زیادہ کوئی انعام نہیں. اس میں اچھا سا کور لگائے گا کہ کہیں گرے تو اس میں چوٹ نہ آنے پائے، وہ بھی اس کی حفاظت کے لیے، اپنے فائدے کے لیے کہ ٹوٹ جائے گا تو میرا نقصان ہوگا، اس کے فائدے کے لیے کچھ نہیں کیا رہے گا. انعام جو ہوتا ہے وہ انعام دینے والا اپنے فائدے کے لیے نہیں دیتا ہے، سامنے والے جس کو انعام دیا جا رہا ہے اس کے فائدے کے لیے دے جاتا ہے. اللہ تعالیٰ انسانوں کو انعام دینا چاہتے تھے، یہی تو سب سے بڑا فضل ہے اللہ کا. اس فضیلت سے اللہ نے صرف انسانوں کو نوازا، یہ احسان اللہ نے صرف انسانوں پر کیا. اور جنات انسانوں کے تابع ہیں کہ اللہ انسانوں اور جناتوں کو انعام دینا چاہتے تھے، اس لیے اللہ نے ان کو با اختیار بنایا. جب با اختیار بنائے تو ان کے لیے 2 آپشن ہو گئے، چاہے وہ اللہ کا کہنا مانے، چاہے اللہ کے دشمن کا غیر اللہ کا کہنا مانے. تو اللہ تعالیٰ نے اسی اختیار کو پورا استعمال کر سکے انسان، اس کے لیے ایک دشمن بھی بنایا، شیطان. ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، دیکھو شیطان تمہارا دشمن ہے، تم ہمیشہ اسے اپنا دشمن سمجھنا. اب مطالبہ کیا اللہ نے اپنے اختیار سے ہماری بندگی کرو. اللہ چاہتے تو بندگی کے لیے پابند کر دیتے، اسی لیے ایک جگہ اللہ نے فرمایا وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اگر اللہ چاہتے تو تم سب کو سیدھے راستے پر لگا دیتے، تم اس کے سوا کچھ کر ہی نہ پاتے. آپ کی موٹر سائیکل کبھی پیچھے چلتی ہے؟ کسی کی چلتی ہو تو بدلے. کار تو چلتی ہے نا،
موٹر سائیکل نہیں چلتی. کیوں نہیں چلتی؟ اس لیے کہ اس میں بیک گیئر نہیں ہوتا. کار میں بیک گیئر ہوتا ہے تو کار پیچھے چلتی ہے. ٹرین کا ڈرائیور اپنی گاڑی کو، اپنے ٹرین کو دائیں بائیں موڑ سکتا ہے؟ نہیں موڑ سکتا، اسٹیئرنگ ہی نہیں ہوتا اس میں. وہ تو لائن مین جدھر لائن جوڑ دے گا گاڑی خود بخود ادھر چلی جائے گی. اسی لیے ٹرین کی لائن پر کبھی آپ اشارہ نہیں دیکھیں گے، نو لیفٹ ٹرن، نو رائٹ ٹرن، نو اوورٹیک. یہ اشارے کس کے لیے ہوتے ہیں؟ روڈ پر چلنے والوں کے لیے اشارے ہوتے ہیں. ہم لوگوں کے لیے ہوتے ہیں نا. ان اشاروں کو سمجھنا چاہیے، جاننا چاہیے کہ کس اشارے کا کیا مطلب ہے. یہ سارے اشارے روڈ پر چلنے والوں کے لیے ہوتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ روڈ پر چلنے والے کے پاس آپشن ہے، اس کے پاس اسٹیئرنگ ہے، چاہے ادھر موڑے چاہے ادھر موڑے. ٹرین چلانے والے کے لیے دوسرا کوئی آپشن نہیں ہے، وہ پابند ہے. اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، ہم چاہتے تو تم کو بھی اسی طرح سیدھے راستے پر چلنے کا پابند بنا دیتے، لیکن جب تمہارا کوئی اختیار نہ ہوتا تو تمہارے لیے کوئی انعام بھی نہ ہوتا. ہم تم کو انعام دینا چاہتے تھے، اس لیے اختیار دیا، پوری چھوٹ دے دی. ماننا ہے مانو، نہ ماننا ہے نہ مانو، ہم روکیں گے نہیں، بیچ میں بریک نہیں لگائیں گے. موٹر ٹریننگ اسکول میں جو گاڑیاں ہوتی ہیں ان میں ایک بریک سیکھنے والے کے پاس ہوتا ہے، ایک استاذ کے پاس ہوتا ہے. ایک کلچ سیکھنے والے کے پاس ہوتا ہے، ایک استاذ کے پاس ہوتا ہے. یہ اگر بریک نہ لگا سکے تو وہ دبا دے گا. اللہ کہتے ہیں اس طرح ہم بریک نہیں دبائیں گے، ہم نہیں روکیں گے. تمہیں بگڑنا ہے بگڑ جاؤ، ہاں بتلائیں گے کہ غلط کر رہے ہو، اور غلط کر کے ہمارا نقصان نہیں کر رہے، اپنا نقصان کر رہے ہو. وَمَا ظَلَمُونَ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. جن لوگوں نے بھی غلط کیا انہوں نے ہمارا کوئی نقصان نہیں کیا، وہ اپنا نقصان کر رہے تھے. ہم بتلائیں گے، اور اس بات کو بتلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو مبعوث فرمایا. یہی بات اللہ نے یہاں بھی بتلائی کہ دیکھو اپنا بھلا چاہتے ہو تو ہماری بندگی کرو، اور ہمیں تو بندگی نہیں کرنی ممکن ہی نہیں ہے. یہ ایسے ہی جیسے کوئی ہمیں تو کھانا نہیں کھانا ممکن ہی نہیں ہے. تازہ نہیں کھاؤ گے باسی کھاؤ گے، حلال نہیں کھاؤ گے حرام کھاؤ گے، اچھا نہیں کھاؤ گے سڑا کھاؤ گے، کچھ تو کھاؤ گے، ممکن ہی نہیں. تو بھائی صحیح اچھا کھانا کھا لو نا. پھر کوئی کہے ہمیں تو پانی نہیں پینا، کب تک نہیں پیو گے؟ کتنے گھنٹے نہیں پیو گے؟ کتنے دن نہیں پیو گے؟ ممکن ہی نہیں ہے، کچھ تو پیو گے نا. اسی لیے جن لوگوں نے یہ طے کیا کہ تقدس اور پاکیزگی اس کا نام ہے کہ انسان شادی نہ کرے، ان کے لیے گناہوں سے بچنا ممکن ہی نہیں تھا، نہیں بچ سکے. اس لیے اللہ نے فرمایا اچھے رشتے تلاش کرو، مناسب جگہوں پر رشتے کرو، شادی کرو، اور پھر پاکیزہ زندگی گزارو. یہ ایسا جذبہ ہے جس کو بہت دیر تک دبانا ممکن نہیں. اسی لیے جو لوگ اپنے بچوں اور بچیوں کی شادیوں میں جان بوجھ کر دیر کرتے ہیں وہ بچوں اور بچیوں کے ساتھ ناانصافی کرتے ہیں، اچھا نہیں کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے کہ وہ ان کو گناہوں سے بچنے میں مدد کرے. اور اگر بچے گناہوں سے بچ بھی گئے تو وہ نفسیاتی تناؤ کا شکار ہو جاتے ہیں، اندرونی طور پر ایسی کشمکش ہوتی ہے، اس کا مقابلہ کرتے کرتے وہ ذہنی مریض بن جاتے ہیں، نفسیاتی مریض بن جاتے ہیں. اللہ سب کی حفاظت کرے. یہ بالکل ممکن نہیں. دنیا میں کچھ لوگ ہیں جن کے یہاں تقدس کی یہی معنی ہے، شادی نہیں کریں گے، عورتیں بھی کنواری رہیں گی حضرت مریم کی طرح، مرد بھی کنوارے رہیں گے حضرت عیسیٰ کی طرح. لیکن پھر ہوتا کیا ہے؟ یورپ میں ایک چرچ تھا، اس کے سامنے ایک بہت بڑا تالاب تھا، ہمیشہ پانی بھرا رہتا تھا اس تالاب. ایک مرتبہ سوکھا پڑا، تالاب سوکھ گیا. جیسے اس سال یورپ میں 44 ڈگری تک گرمی پہنچ گئی، کتنے لوگ مر گئے بیچارے، کتنے تالاب سوکھ گئے، کتنی ندیاں سوکھ گئیں، کتنا پانی نیچے ہو گیا. اس چرچ میں بہت بڑی تعداد میں ایسے مقدس لوگ رہتے تھے، مرد اور عورتیں، جن کے بارے میں سمجھا جاتا تھا یہ بہت پاکیزہ لوگ ہیں، حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم کی طرح، اور انہوں نے شادیاں نہیں کی ہیں، یہ بس کنوارے رہ کر زندگی گزارتے ہیں. ایک بار سوکھا پڑا اور تالاب سوکھ گیا. جب تالاب سوکھ گیا
پورے تالاب کی زمین میں جیسے کہیں کنکر پتھر پڑے ہوں اس طرح نوزائیدہ بچوں کی کھوپڑیاں پڑی ہوئی تھی. یہ سب ان مقدس افراد کے کارنامے تھے. تو اللہ نے اس جذبے کو پورا کرنے کے لیے راستہ بتلایا حلال طریقے پر نکاح کرنے کا. اللہ نے کھانے کے لیے راستہ بتلایا کہ کیا حلال اور پاکیزہ غذائیں ہیں ان کو کھاؤ. اللہ نے پینے کے لیے بتلایا کہ کیا چیزیں حلال اور پاکیزہ ہیں ان کو پیو. اسی طرح یہ جو بندگی کا تقاضا ہے اس سے کوئی آزاد نہیں ہو سکتا، کوئی مکمل آزادی کی زندگی نہیں گزار سکتا. تو اللہ نے فرمایا تم آزاد رہ ہی نہیں سکتے، یہ تمہارے لیے ممکن ہی نہیں ہے. بندگی تمہاری فطرت کا تقاضا ہے، میری بندگی کرو، نفس اور شیطان کی بندگی نہ کرو. اگر تم نے میری بندگی چھوڑی کسی کی بھی کی، حقیقت میں وہ نفس اور شیطان کی بندگی ہوگی. اپنے نفس کی بندگی ہوگی اور نفس کے واسطے سے شیطان کی بندگی. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے انسانوں اور جناتوں کو صرف اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا، بس یہ چاہیے مجھے. اور یہ بھی اس لیے کہ اللہ تعالیٰ آزمانا چاہتے تھے، اور پھر آزمانے کے بعد بے پناہ نعمتیں دینا چاہتے تھے. کس کے لیے بنائی اللہ نے یہ ساری نعمتیں؟ دنیا میں کتنی نعمتیں ہیں، لیکن دنیا بہت ناقص ہے، بہت نامکمل ہے. اور آخرت میں جو نعمتیں ہیں وہ کامل ہیں، مکمل ہیں. وہ کامل اور مکمل نعمتیں اللہ دینا چاہتے تھے، لیکن امتحان کے بعد دینا چاہتے تھے، آزمائش کے بعد دینا چاہتے تھے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو اختیار دیا. ما ارید منہم من رزق، میں ان سے رزق نہیں چاہتا. یعنی میں یہ نہیں چاہتا کہ میں نے تم کو اتنی ساری نعمتیں دی ہیں، اب تم کما کر کے لا کر کے کچھ مجھے دو. وما اريد ان يطعمون، اور میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ لوگ مجھے لا کر کھلائے. اللہ کو کوئی کیا کھلائے گا؟ ہاں اللہ کہتے ہیں بندوں کو کھلاؤ. بندوں کو کیوں کھلاؤ؟ تاکہ تمہارا بخل ختم ہو، تمہاری خود غرضی ختم ہو، تمہارے دل سے دنیا کی محبت نکلے، تمہارے دل سے مال کی محبت نکلے، اور تمہارے دل میں اللہ کی مخلوق کی محبت آئے. جس کے دل میں اللہ کی مخلوق کی محبت آ جاتی ہے وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے. من احب خلق اللہ احبہ اللہ، جو اللہ کی مخلوق سے محبت کرتا ہے اس سے اللہ محبت کرتے. تو اس میں بھی تمہارا ہی فائدہ ہے، یعنی میرا اور آپ کا فائدہ ہے. میں جب کہہ رہا ہوں تمہارا فائدہ ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں تمہارا فائدہ ہے. یوں سمجھے اللہ ہم سے کہہ رہے ہیں تمہارا فائدہ ہے، اس میں آپ بھی شامل ہیں، میں بھی شامل. تو سب کچھ ہمارے فائدے کے لیے. اللہ کہتے ہیں نہ مجھے مال چاہیے، نہ سامان چاہیے، نہ روزی چاہیے کہ تم کما کے دو گے تو میرا کام بنے گا، نہ میں بھوکا ہوں کہ تم مجھے لا کر کے کھلاؤ گے. میں نے تم پر زکوٰۃ فرض کی، میں نے تم پر صدقات فرض کیے، اس میں بھی تمہارا ہی فائدہ ہے، تاکہ تم میرے محبوب بن جاؤ، تاکہ تمہارے دل میں مخلوق کی محبت آئے. اور جب تمہارے دل میں مخلوق کی محبت آئے گی تو دنیا میں امن قائم ہوگا، دنیا کی بدامنی ختم ہوگی، دنیا کا ظلم ختم ہوگا. تمہارے اندر سے خود غرضی نکل جائے. خود غرضی تمہارے لیے نقصان دہ، خود پسندی اور عجب تمہارے لیے نقصان دے، دنیا کی محبت تمہارے لیے نقصان دے، مال کی محبت تمہارے لیے نقصان دے. میں ان سارے نقصانات سے تمہیں بچانا چاہتا ہوں. میں تم کو سخی بنانا چاہتا ہوں، میں تم کو ہمدرد بنانا چاہتا ہوں، اور میں تم کو اپنا محبوب بنانا چاہتا ہوں. اس لیے میں نے حکم دیا ہے کہ میرے بندوں پر خرچ کرو، میری بندیوں پر خرچ کرو. ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، اللہ تو خود روزی دینے والے ہیں اور اللہ بہت طاقتور ہے. باپ کو بڑھاپے میں ضرورت ہوتی ہے کہ بیٹا کما کر کے دے، اس لیے کہ باپ بوڑھا ہو جاتا ہے. اللہ تھوڑی بوڑھے ہوتے ہیں، اللہ تھوڑی کمزور ہوتے ہیں. اب جن کے سمجھ میں آ گیا وہ خوش نصیب ہیں. اللہ کرے کہ ہم سب خوش نصیبوں میں شامل ہوں اور یہاں سے خوش نصیب بن کر اٹھیں. جن کے نہیں سمجھ میں آیا وہ بد نصیب ہیں. جنہوں نے نہیں سمجھا وہ اپنے ساتھ ظلم کرتے ہیں، اپنے اوپر زیادتی کرتے ہیں. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ باتیں سمجھائیں تو جن لوگوں نے نہیں سمجھا، نہیں مانا اور مخالفت کی، اور ساتھ میں کہتے تھے ہم تو نہیں مانتے، کہاں ہے وہ عذاب جس سے تم ڈراتے ہو، آ کیوں نہیں رہا؟ اگر فوراً عذاب آ جائے تو انسانوں کا اختیار ختم ہو جائے گا نا.
اس لیے اللہ پورا موقع دیتے ہیں، فوراً عذاب نہیں آتا۔ ایک طالب علم ہے جس سے استاذ بہت ناراض ہے، پڑھتا نہیں ہے، محنت نہیں کرتا، سبق نہیں یاد کرتا، اور ابھی سالانہ امتحان میں 3 مہینے باقی ہیں، تو کیا استاذ 3 مہینہ پہلے اسے فیل کر دے گا؟ 3 مہینے انتظار کرے گا نا، جب امتحان آئے گا اس کے بعد فیل کرے گا، پھر اخراج کرنا ہے تو اخراج کرے گا، اس لیے کہ یہ 3 مہینے ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے کو بدل لے، ہو سکتا ہے محنت کرنا شروع کرے، یا اگر ابھی اسے نکال دیا رہا تو وہ کہے گا مجھے پورا موقع نہیں دیا گیا، مجھے موقع دیا جاتا ہو سکتا ہے میں تبدیل کر لیتا، میں محنت کرتا، پڑھ لیتا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی ہر انسان کے لیے ایک مہلت مقرر کی ہے، اپنی حکمت سے، اپنی مصلحت سے اللہ نے ایک مہلت مقرر کی ہے، اس مہلت سے پہلے اللہ پکڑ نہیں کرتے، حتیٰ کہ انسان چیلنج کرے تب بھی پکڑ نہیں کرتے، لیکن جب وہ مہلت پوری ہو جاتی ہے اس کے بعد کوئی بچ نہیں پاتا۔ تو جو لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں چیلنج کر رہے تھے، اللہ نے فرمایا ان سے پہلے بھی لوگوں نے ایسے ہی چیلنج کیا تھا، ان کو دیکھو بچے، جب وقت پورا ہو جائے گا تو یہ بھی نہیں بچیں گے، اور اصل وقت تو قیامت کا ہے، اور جس کی موت آ گئی اس کی قیامت آ گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من مات فقد قامت قیامتہ، جس کی موت آ گئی اس کی قیامت آ گئی، اس کے بعد کوئی بچ نہیں سکتا، اس کے بعد برے انجام سے کوئی نافرمان اپنے کو بچا نہیں سکتا۔ فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا، جن لوگوں نے ظلم کیا ان کے لیے اس ظلم کا بدلہ ہے، ان کے لیے اس ظلم کی سزا ہے، مثل ذنوب اصحابہم، جیسے ان لوگوں کو سزا ملی جو ان سے پہلے ان کی طرح اپنے اوپر ظلم کر چکے، جنہوں نے ان سے پہلے نافرمانی کی تھی۔ فلا یستعجلون، اس لیے ان کو جلدی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ ایسی ہے جیسے کوئی استاد اپنے شاگردوں سے کہے پچھلے سال بھی فلاں فلاں بچے تھے، نہیں کہنا مانتے تھے، نہیں پڑھتے تھے، امتحان میں فیل ہوئے، اسکول سے نکال دیے گئے، 2 مہینے باقی ہیں امتحان کے، سدھر جاؤ ورنہ 2 مہینے کے بعد تم نکالے جاؤ گے۔ تو جیسے حوالہ دے رہا ہے نا، پچھلے سال فلاں فلاں تھے وہ نکالے گئے، ایسے ہی اللہ حوالہ دے رہے ہیں فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا مِثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ، ان سے پہلے جن لوگوں نے نافرمانیاں کی تھی اور نہیں مانا تھا، جیسے ان کو سزا ملی تھی ان کو بھی سزا ملے گی۔ فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ، ان کو جلدی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِن يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ، تباہی ہے ناشکری کرنے والوں کے لیے، تباہی ہے انکار کرنے والوں کے لیے اس دن کی جس دن کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، اور ہر ایک کے لیے وہ دن شروع ہوتا ہے اس کی موت کے دن سے۔ جس کی موت آئی گویا اس کے لیے قیامت کا دور شروع ہو گیا، اب وہ برزخ میں پہنچا دیا گیا، اب وہ برزخ میں جانے کے بعد قیامت کا انتظار کرے گا، اور قیامت تک اس کے جس قسم کے اعمال تھے اس کے مطابق اس کو بدلہ ملتا رہے گا۔ اگر وہ قیامت برپا ہونے کے بعد جنت میں جانے والا ہے تو اس کی قبر کو جنت کی کیاری بنا دیا جائے گا، اور اگر وہ قیامت برپا ہونے کے بعد جہنم میں جانے والا ہے تو اس کی قبر میں جہنم کی کھڑکی کھول دی جائے گی۔ اور قبر کے لیے زمین کا گڑھا ضروری نہیں ہے، قبر عالم برزخ کا نام ہے۔ وہ زمین میں دفن کیا جائے یا جلایا جائے یا پانی میں بہایا جائے یا اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں یا اس کو جنگلی جانور کھا لیں، کچھ بھی ہو جائے، جو کچھ بھی ہوگا وہ اس کے جسم کے ساتھ ہوگا، اس کی روح کے ساتھ تھوڑی ہوگا۔ اور برزخ میں جو حالات ہوتے ہیں وہ اصل روح کے ہوتے ہیں، جسم بھی ان سے متاثر ہوتا ہے، جسم سے بھی ان کا تعلق ہوتا ہے، ایسا تعلق ہوتا ہے جو عام انسانوں کو عام حالات میں نظر نہیں آتا، کبھی کبھی نظر بھی آ جاتا ہے۔ کبھی کبھی قبروں سے آگ کے شعلے بھی نظر آ جاتے ہیں، کبھی کبھی قبروں سے خوشبو بھی محسوس ہو جاتی ہے، کبھی کسی شہید کی قبر کھل جائے تو جسم صحیح سالم بھی نظر آ جاتا ہے، کفن بھی صحیح سالم نظر آ جاتا ہے۔ تو اصل معاملہ روح کے ساتھ ہوتا ہے، جسم پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا۔ جیسے ایک آدمی سو رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ سو رہا ہے، اور وہ خواب میں دیکھ رہا ہے کھانا کھا رہے ہیں تو اسے خوب مزہ آ رہا ہے، لیکن وہ تو یہی دیکھ رہا ہے نا خواب میں کہ میں اپنے منہ سے کھا رہا ہوں، اب اس کو مزہ آ رہا ہے، اور دیکھنے والا دیکھ رہا ہے آرام سے سو رہا ہے، ہمیں تو نہیں محسوس ہو رہا ہے کہ اسے کوئی مزہ آ رہا ہے۔ اور خواب میں وہ دیکھ رہا ہے اسے کوئی دوڑا رہا ہے، اسے کوئی مار رہا ہے، وہ رو رہا ہے، پولیس نے پکڑ لیا، پٹائی کر رہی ہے، یا بدماشوں نے پکڑ لیا، وہ اس کے پیسے چھین رہے ہیں، وہ اس کو مار رہے ہیں، وہ بیچارہ رو رہا ہے، پریشان ہو رہا ہے۔
جسم اس کا آرام سے سو رہا ہے، ہمیں نہیں پتہ چل رہا ہے، اسے پتہ چل رہا ہے۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی ایک دم سے چونک کر کے اٹھ جاتا ہے تو جسم پر جو اس کا اثر پڑا وہ ہمیں نظر آ گیا، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ خواب میں کسی سے بات کر رہا ہے اور ادھر چہرے پر مسکراہٹ آ رہی، دیکھنے والا دیکھ رہا ہے ارے بھائی یہ مسکرا رہا ہے، یہ ہنس رہا ہے، تو جسم پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے۔ تو اصل تعلق برزخ کا روح سے ہے۔ روح نہ جلتی ہے نہ ڈوبتی ہے، نہ اسے کوئی جانور کھا سکتا ہے، چونکہ انسان کے لیے سب سے بہتر اور معزز طریقہ یہ ہے کہ اسے کفن پہنا کر نماز جنازہ پڑھ کر مٹی کے حوالے کر دیا جائے، دفن کر دیا جائے۔ اس لیے عالم برزخ کے لیے احادیث مبارکہ میں قبر کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو بعض لوگوں کو شبہ ہوتا ہے جن کو دفن نہیں کیا گیا ان کو عذاب قبر کیسے ہوگا؟ عذاب کے لیے قبر میں دفن کیا جانا ضروری نہیں ہے۔ یہ تو انسان کے لیے سب سے معزز طریقہ ہے کہ اس کو قبر میں دفن کیا جائے، اس لیے قبر کا تذکرہ ہوا۔ عذاب کا تعلق عالم برزخ سے اور وہ برحق ہے۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِن يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ، نافرمانوں کے لیے بڑی تباہی ہے اس دن کی جس دن کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، اور وہ دن تو سب کا آنا ہے، میرا بھی آنا ہے، آپ کا بھی آنا ہے۔ ہم ہر وقت اس کے قریب ہو رہے ہیں، یا وہ ہم سے قریب ہو رہا ہے۔ موت ہر وقت ہم سے قریب ہو رہی ہے یا ادھر سے ہم موت کے قریب ہو رہے ہیں۔ آج کا آدھا دن گزر گیا تو ہماری زندگی کا ایک دن کا آدھا حصہ اور ختم ہو گیا، شام تک ایک دن اور کم ہو جائے گا، روزانہ ایک دن کم ہو رہا ہے، روزانہ ایک رات کم ہو رہی ہے۔ سمجھداری اسی میں ہے کہ جب ہم بندگی سے چھٹکارا نہیں پا سکتے، کسی کی بندگی کرنا ہی ہے تو جس نے ہم کو پیدا کیا اسی کی بندگی کریں۔ اور جب ہر انسان کو کسی نہ کسی کی نقل کرنا ہی ہے، کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو کسی کی نقل نہ کرے، ہر انسان کو کسی نہ کسی کی نقل کرنا ہی ہے، تو پھر ہمارے اللہ نے جس کو ہمارے لیے آئیڈیل بنایا اس کی نقل کریں۔ وہ کون ہے جس کو اللہ نے ہمارے لیے آئیڈیل بنایا؟ بتلانے کی ضرورت تو نہیں ہے، سب کو معلوم ہے۔ تو پھر کوئی اور آئیڈیل کیوں؟ جب اللہ نے ہم کو ایک آئیڈیل دیا ہے تو مسلمان کا کوئی اور آئیڈیل ہو سکتا ہے؟ ہمارے آئیڈیل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کیسا تھا سب کو معلوم ہے نا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دن کیسے گزرتا تھا، رات کیسے گزرتی تھی، کھانا کیسے کھاتے تھے، سوتے کیسے تھے، بال بچوں کے ساتھ کیسے رہتے تھے، بازار جاتے تھے تو کیسے جاتے تھے، لوگوں کے ساتھ کیسے معاملہ کرتے تھے۔ نہ معلوم ہو تو معلوم کرنا چاہیے۔ اب طے کریں، انشاءاللہ معلوم کریں گے اور اسی کی نقل کریں گے، کسی اور کو آئیڈیل نہیں بنائیں گے۔ انسان کی مجبوری ہے، اس کا کوئی نہ کوئی آئیڈیل ضرور ہوگا۔ مومن کا آئیڈیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انسان کا کوئی نہ کوئی رب ضرور ہوگا، مومن کا رب اللہ، مومن کا معبود اللہ۔ ہر انسان کا کوئی نہ کوئی معبود ہوتا ہے، ہر انسان کسی نہ کسی کی بندگی کرتا ہے۔ معبود اسی کو کہتے ہیں جس کی بندگی کی جائے۔ ہمارے معبود اللہ ہیں، ہم اللہ کے بندے بن کر رہیں گے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر رہیں گے، اور جو لوگ ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلاتے ہیں ان سے پوچھ کر ان کے ساتھ ساتھ چلیں گے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر جئیں گے، حضور کے طریقے پر مریں گے انشاءاللہ۔ اسی کے لیے ضرورت ہوتی ہے کہ آدمی کسی بڑے کا دامن پکڑے۔ جیسے ٹرین کے ڈبے کو کلکتے سے بمبئی جانا ہے تو کیسے جائے گا؟ کسی انجن سے جڑے گا تو جائے گا نا۔ اور ہر ڈبہ ڈائریکٹ انجن سے نہیں جڑتا۔ ایک ٹرین جانے کو تیار ہے، 22 ڈبے ہیں اس کے، اب فیصلہ ہوا کہ بھائی ایک ڈبہ اور جوڑ دیا جائے، تو اس 23ویں ڈبے کو بھی انجن ہی لے کر جائے گا نا۔ لیکن وہ 23واں ڈبہ کس سے جڑے گا؟ انجن سے جڑے گا یا 22ویں ڈبے سے جڑے گا؟ اب کوئی کہے ہم کیوں کسی ڈبے سے جڑیں، ہم تو ڈائریکٹ انجن سے جڑیں گے، تو ہر ڈبہ ڈائریکٹ انجن سے نہیں جڑ سکتا ہے۔ پہلا ڈبہ ڈائریکٹ انجن سے جڑے گا، دوسرا پہلے سے جڑے گا، تیسرا دوسرے سے جڑے گا، چوتھا تیسرے سے جڑے گا۔ ہاں یہ دیکھ لو آگے والا جڑا ہوا ہے کہ نہیں، کہیں نکلا ہوا تو نہیں ہے، آگے والا اگر جڑا ہوا ہے تو اس سے جڑ جاؤ، بس پہنچ جائیں گے۔ تو ہمارے انجن اللہ تک پہنچانے والے، جنت تک لے جانے والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب ہمیں کس سے جڑنا ہے؟ اسی کو سلسلہ کہتے ہیں، سلسلے کو انگلش میں زنجیر کہتے ہیں۔ زنجیر ایک دوسرے سے جڑی ہوتی ہے نا، جیسے ٹرین کے ڈبے ایک دوسرے سے جڑے ہوتے ہیں، اسی طرح یہ جو روحانی سلسلے ہیں ان میں تعلق جڑا ہوتا ہے بندے کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، کسی نہ کسی اللہ والے کے ذریعے سے۔ یہ جوڑ اسی لیے ہوتا ہے تاکہ ہم اللہ کے بندے بن کر رہیں۔
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر کے رہیں، ہم صحیح آپشن کا انتخاب کریں، نفس اور شیطان کی بندگی سے بچیں۔ اللہ نے دل کو اپنی محبت کے لیے بنایا ہے تو دل کو اللہ کی محبت سے بھریں، اللہ نے دل کو اپنی یاد کے لیے بنایا ہے تو دل کو اپنی یاد سے، اللہ کی یاد سے آباد کریں اور اللہ کے مقبول بندوں میں شامل ہو جائے، دنیا بھی اچھی بن جائے، آخرت بھی اچھی بن جائے، دارین کی سعادت حاصل ہو جائے۔ ورنہ جو اللہ سے رشتہ توڑ لیتا ہے اس کی دنیا بھی برباد ہو جاتی ہے، اسے دنیا میں بھی مزہ نہیں آتا۔ دنیا کا مزہ بھی صرف متقی انسان کو آتا ہے، دنیا کا مزہ اس میں نہیں ہے کہ بہت زیادہ دولت جمع ہو جائے۔ کتنے دولت مند ہیں جن کو رات رات بھر نیند نہیں آتی؟ کتنے دولت مند ہیں جو خودکشی کر لیتے ہیں؟ اگر مزہ آ رہا تھا تو خودکشی کیوں کریں گے؟ اور کتنے فقیر ہیں جو آرام کی نیند سوتے ہیں، دال روٹی کھاتے ہیں۔ آپ کہیں گے کہاں ہم کلکتے والوں کو دال روٹی کھلانے آگے، چلیں آپ کی زبان میں مچھلی بھات کھاتے ہیں اور آرام کی نیند سوتے ہیں۔ دنیا کا مزہ بھی اسی کو آتا ہے جو دنیا کے بنانے والے کا بندہ بن جاتا ہے۔ جو شیطان کا بندہ بنتا ہے اس کو دنیا کا مزہ بھی نہیں آتا۔ خسرت دنیا والآخرہ، اس کی دنیا بھی برباد ہوتی ہے، آخرت بھی برباد ہوتی ہے۔ ذالک هو الخسران المبین، یہ بہت بڑا نقصان ہے۔ اللہ اس نقصان سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ زندگی کا بڑا حصہ ہم گزار چکے ہیں، کیسی گزری سب کو معلوم ہے، مجھے اپنی زندگی معلوم ہے، آپ کو اپنی زندگی معلوم ہے۔ آئیں اب ہم سچی پکی توبہ کر لیں، اللہ سے عہد کر لیں کہ اللہ اب اس کے بعد سے جان بوجھ کر آپ کی نافرمانی نہیں کریں گے، آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت نہیں چھوڑیں گے، ہے نا سب کا ارادہ انشاءاللہ؟ اپنا نقصان، اگر آپ حضور کی سنت پر عمل کریں گے میرا بھلا نہیں ہوگا، آپ کا بھلا ہوگا، اور میرا تو ہو ہی جائے گا آپ چاہے یا نہ چاہیں۔ الدال علی الخیر کفاعلہ، حضور نے فرمایا، لیکن وہ آپ کے ذریعے نہیں ہوگا، وہ اللہ دیں گے، وہ آپ نہ کریں تب بھی دیں گے انشاءاللہ۔ اگر یہ باتیں اللہ کے لیے کی جا رہی، اللہ کی رضا کے لیے کی جا رہی تو اللہ تو اجر دیں گے۔ تو اپنا بھلا کرنا ہے، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن، بھئی کسی کا بھلا نہ کرو اپنا تو بھلا کرو۔ اس لیے سب لوگ سچی پکی توبہ کے ارادے سے ان کلمات کو پڑھیں، اور جو لوگ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں داخل ہو کر کے معمولات کی پابندی کر کے سلوک طے کرنا چاہتے ہیں وہ ساتھ میں بیعت کی نیت کریں، مرد بھی اور خواتین بھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ تعالیٰ ہماری توبہ کو قبول فرما لے، ٹوٹنے سے اس کی حفاظت فرمائے، اس پر استقامت نصیب فرمائے، اور کبھی شیطان توڑا دے تو فوراً دوبارہ توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم توبہ کر کے سلسلے میں بیعت ہو کر کے فرشتے نہیں بن جائیں گے، کوئی بڑا سے بڑا ولی کامل فرشتہ نہیں بن جاتا، اس سے گناہ کا امکان باقی رہتا ہے، لیکن ولایت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ جان بوجھ کر کوئی گناہ نہیں کرتا، اور اگر شیطان نے کبھی گناہ کر دیا تو اتنا نادم ہوتا ہے، اتنا شرمندہ ہوتا ہے، اتنی جلدی توبہ کرتا ہے کہ توبہ کرنے کے بعد اللہ پہلے سے بلند مقام دے دیتے ہیں، شیطان روتا ہے یہ کیا مصیبت ہے، اس سے تو گناہ کرا کے پھنسا میں، پہلے ہی بھلا تھا، اس کی کم نیکیاں تھی، میں نے گناہ کرا ہے، اس نے ایسی توبہ کی، پہلے سے بلند مقام ہو گیا، تو پھر وہ ڈرنے لگتا ہے، بھائی اس کو ٹچ مت کرو۔ اور جب شیطان ڈرنے لگتا ہے یہی وہ مقام ہوتا ہے جہاں بندہ محفوظ ہو جاتا ہے، معصوم نہیں ہوتا، محفوظ ہو جاتا ہے، شیطان خود دور بھاگنے لگتا ہے۔ جیسے کسی گھر میں کرنٹ لگا ہو، تار لگے ہوں اور کرنٹ دوڑ رہا ہو، کوئی آ کر کے ہاتھ لگا، ارے یہ کیا مصیبت ہے بھائی، کرنٹ لگتا ہے، اب نہیں آئے گا نا قریب میں،
تو آدمی کی آنے کی طاقت نہیں چھینی گئی، لیکن خطرہ ہو گیا اس کے لیے کہ میرا اپنا نقصان ہو رہا ہے۔ اسی طرح اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم سے گناہ کرا کے شیطان روئے کہ کس سے کرایا گناہ، اور ہمیں اللہ گناہ اگر ہو جائے تو ایسی ندامت، ایسی شرمندگی عطا فرمائے، ایسا رونے کی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ کو پہلے سے زیادہ ہم پر پیار آئے۔ تو جن لوگوں نے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں بیعت ہونے کی نیت کی ہے وہ معمولات کو ذرا اچھی طرح سمجھ لیں، مرد بھی اور خواتین بھی۔ اور انشاءاللہ معمولات کے کارڈ ہمارے احباب کے پاس ہیں، جن کو چاہیے وہ کارڈ مل جائیں گے، اس میں رابطے کا نمبر بھی لکھا ہوا ہے۔ صبح اور شام تسبیحات کی پابندی کریں، ایک تسبیح استغفار کی، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، ایک تسبیح درود شریف کی، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ روزانہ قرآن پاک کی تلاوت پابندی سے کریں۔ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، ہر وقت دل کو اللہ کی طرف متوجہ رکھیں، اس کو وقوف قلبی کہتے ہیں۔ شروع میں ذرا کچھ دن اس کی مشق کرنی پڑتی ہے، بار بار دھیان جمانا پڑتا ہے، پھر اللہ فضل فرماتے ہیں تو ہر وقت دل اللہ کی طرف متوجہ رہتا ہے۔ اور جب دل اللہ کی طرف متوجہ رہتا ہے تو شیطان کو قریب آنے کا موقع نہیں ملتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان اس طرح مچھر کی طرح انتظار میں بیٹھا رہتا ہے، جب کسی دل کو غافل پاتا ہے تو اپنا انجیکشن لگا دیتا ہے، اس میں کوئی وسوسہ ڈال دیتا ہے، کوئی غلط خیال ڈال دیتا ہے، اور جب تک دل ذاکر رہتا ہے، اللہ کی طرف متوجہ رہتا ہے، اس کو قریب آنے کی ہمت نہیں ہوتی، گویا کرنٹ جاری ہوتا ہے، اس کو قریب آنے پر کرنٹ لگتا ہے۔ تو اپنے بچاؤ کا یہ راستہ ہے کہ ہر وقت دل کو اللہ کی طرف متوجہ رکھیں۔ اور دل اللہ سے کیسے لگے گا، ہر وقت کیسے متوجہ ہوگا، اس کے لیے ہمارے بزرگوں نے بتلایا کہ صبح اور شام دونوں وقت تھوڑی دیر خالص اللہ کی یاد میں گزارنے کی مشق کریں، اس کو مراقبہ کہتے ہیں۔ کوشش کریں اس کی کہ اور کوئی خیال نہ آنے پائے، نہ زمین کا، نہ آسمان کا، نہ اپنی ذات کا، بس آنکھ بند کر کے سر کو جھکا کر دل پر پورا دھیان جما کر بیٹھ جائیں اور دل کو اللہ کی طرف متوجہ کریں، اور ایک مرتبہ یہ سوچیں کہ اللہ کی رحمت میرے دل میں آ رہی ہے اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ 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 اللہ۔ زبان سے اللہ اللہ کہنا نہیں ہے، شروع میں چند مرتبہ اگر کہہ لیا تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کے بعد بالکل خاموش ہو کر بس دل کے ذکر کو سننے کی کوشش کرنا ہے کہ میرا دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے، میں سن رہا ہوں۔ جب اللہ چاہتے ہیں تو سنا بھی دیتے ہیں، کھو جائیں اس پہ، نیند آ جائے کوئی حرج نہیں ہے، کسی چیز کا کچھ خیال نہ رہے، بہت اچھی بات ہے، یہی تو مطلوب ہے کہ صرف اللہ کا خیال باقی رہے تھوڑی دیر کے لیے، اور کسی چیز کا خیال نہ رہے۔ کم از کم 15-20 منٹ ایسا کریں۔ جب 15-20 منٹ کی توفیق ہو جائے گی تو پھر خود بخود اور دیر تک بیٹھنے کا دل چاہے گا، پھر تو گھنٹوں بندہ بیٹھتا ہے، اللہ کی یاد سے اٹھنے کا دل نہیں چاہتا، پھر تو بندے کا دل چاہتا ہے زندگی ایسی ہی گزر جائے اللہ اللہ سنتے سنتے، اور اٹھتا ہے اس لیے کہ اور بھی کام ہیں، ان کو کرنے کا بھی تو اللہ ہی نے حکم دیا ہے، تو اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے میں جا رہا ہوں۔ اب تجارت عبادت بنتی ہے، اب ملازمت عبادت بنتی ہے کہ اٹھنے کا دل نہیں چاہ رہا لیکن اللہ کے حکم سے جا رہے ہیں، اور پھر وقت آئے گا نماز کا، پھر مسجد واپس آ جائیں گے، پھر وقت آئے گا عبادت کا، پھر آ جائیں گے اپنے کام میں لگ جائیں گے۔ اور ضروری ہے کہ کم از کم مہینے میں ایک مرتبہ ہر سالک اور ہر سالکہ اپنے شیخ سے رابطہ کریں۔ اس کے لیے جو کارڈ دیا جائے گا اس میں رابطے کا ایک نمبر لکھا ہوا ہے، ساتھ میں واٹس ایپ کا نشان بنا ہوا ہے کہ رابطہ واٹس ایپ کے ذریعے کرنا ہے۔ آج کل تقریباً سبھی لوگ واٹس ایپ استعمال کرتے ہیں، اگر واقعی کوئی واٹس ایپ نہیں استعمال کرتا تو سادہ میسیج کرتے، کوئی حرج نہیں، میں میسیج بھی پڑھتا ہوں۔ میل نہ کریں، ای میل دیکھنے کا موقع نہیں ہے، یا تو واٹس ایپ کریں اگر واٹس ایپ کا استعمال کرتے ہیں، اور اگر کوئی واٹس ایپ نہیں استعمال کرتا تو سادے موبائل سے میسیج کر دیں اسی نمبر پر۔ جب بھی کوئی پیغام لکھیں، جتنی مرتبہ بھی، ہمیشہ اپنا نام اور اپنے شہر کا نام ضرور لکھیں۔ بعض لوگ نام ہی نہیں لکھتے تو پتہ ہی نہیں چلتا کہاں سے پیغام آیا۔ بعض لوگ نام لکھ دیتے ہیں، شہر کا نام نہیں لکھتے، بعض شہر کا نام لکھ دیتے ہیں، اپنا نام نہیں لکھتے، اس سے کوفت ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ ویسے بھی شریف لوگ گمنام خط نہیں لکھا کرتے، یہ شرافت کے خلاف ہے کہ خط لکھنا اور اپنا نام اور مقام نہ لکھنا۔ تو اپنا نام بھی لکھیں، اپنے شہر کا نام بھی لکھیں،
پھر انشاءاللہ اگر کوئی ایسی بات ہے جس میں صرف دعا اور توجہ کافی ہے تو دعا کی جائے گی، آپ نیلا نشان دیکھ لیں گے کہ ہاں پڑھ لیا گیا کافی ہے۔ اور اگر کوئی ایسی بات ہے جس کا جواب دینا ضروری ہے تو انشاءاللہ جواب بھی دیا جائے گا۔ ہاں کبھی بہت زیادہ مصروفیت ہے اگر اور موقع نہیں مل سکا جواب دینے کا تو انشاءاللہ آپ کو پیغام بھیجنے کے بعد نفع ضرور ہوگا، اس لیے کہ نفع کسی بندے کے ہاتھ میں تھوڑی ہے، نفع تو اللہ کے ہاتھ میں، اللہ کو معلوم ہے، لیکن موقع ہوگا تو آپ کو ضرور جواب دیا جائے گا انشاءاللہ۔ اتنا کریں اور پھر اپنی زندگی میں تبدیلی خود دیکھیں، خود محسوس کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے نیک و مقبول بندوں اور بندیوں میں شامل فرمائے۔ اب تھوڑی دیر مراقبہ کر لیں، آنکھیں بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، پورا دھیان دل پر جمائیں، دل کو اللہ کی طرف متوجہ کریں، دنیا اور دنیا میں جو کچھ بھی ہے اس سب سے ہٹ کٹ کر اللہ کی یاد میں کھو جائیں، اور یہ نیت کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کو دھو رہی ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ زبان سے اللہ اللہ نہ کہیں، بس یہ نیت کریں کہ دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے، میں سن رہا ہوں۔ خواتین بھی اسی طرح مراقبہ کریں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دعا فرمائیں۔ سبحان ربی العلی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انک انت الاعز الاکرم۔ پروردگار عالم، ہم آپ کے عاجز اور کمزور بندے ہیں، اللہ زندگی کا بڑا حصہ ضائع کر چکے ہیں، اللہ معاف فرما دیجیے، اللہ معاف فرما دیجیے، اللہ اب تک کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیجیے، اللہ بچی ہوئی زندگی کو پچھلی زندگی کا کفارہ بنا دیجیے، آنے والے وقت کو پچھلے وقت سے بہتر بنا دیجیے، اللہ قیامت کے دن کی ذلت و رسوائی سے حفاظت فرمائیے، اللہ آپ کو حساب دینے کے قابل نہیں ہے، اللہ آسان حساب پر چھٹکارا دے دیجیے، اللہ آسان حساب پر چھٹکارا دے دیجیے، اللہ جو ٹوٹی پھوٹی نیکیاں ہوئیں انہیں قبول فرما لیجیے، اللہ جو گناہ ہوئے انہیں معاف فرما دیجیے، اللہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیجیے، اللہ آپ گناہوں سے بچا دیجیے، اللہ ہماری نگاہوں کو محفوظ کر دیجیے، اللہ ہماری زبانوں کو محفوظ کر دیجیے، ہمارے خیالات کو محفوظ کر دیجیے، اللہ ہمارے سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرمائیے، ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے آباد فرمائیے، ہماری ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی سے اللہ اپنا ذکر جاری فرمائیے، اللہ ہمارے انگ انگ میں روے روے میں اپنی محبت پیدا فرمائیے، اللہ آپ راضی ہو جائیے، اپنی رضا والے اعمال نصیب فرمائیے، اپنی ناراضگی سے اور ناراضگی کے اسباب سے حفاظت فرمائیے، اللہ کچھ پتہ نہیں ہے زندگی کے کئے دن باقی ہیں،
کہاں کس جگہ زندگی کی شام ہو جائے گی۔ اللہ کرم فرما دیجئے، اللہ کرم فرما دیجئے، اللہ اپنے نیک و مقبول بندوں اور بندیوں میں شامل فرما لیجئے، اللہ اپنی ولایت کاملہ عطا فرما دیجئے، اپنی اور اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی محبت نصیب فرما دیجئے، نفس اور شیطان کی بندگی سے حفاظت فرمائیے، اللہ ظالموں کے ظلم سے حفاظت فرمائیے، اللہ دنیا کے تمام کمزوروں اور مظلوموں کی مدد فرمائیے، اللہ دنیا کے تمام کمزوروں اور مظلوموں کی مدد فرمائیے، اللہ ظالموں سے ظلم کی طاقت چھین لیجئے، اللہ ظالموں سے ظلم کی طاقت چھین لیجئے، اللہ پوری دنیا میں انصاف برپا فرما دیجئے، اللہ دین کی حفاظت فرمائیے، دینداروں کی حفاظت فرمائیے، دینی کام کرنے والوں کی حفاظت فرمائیے، دلوں کو آپس میں جوڑ دیجئے، ایک دوسرے کا معاون و مددگار بنا دیجئے، اللہ حلال و پاکیزہ روزی عطا فرمائیے، حرام اور مشتبہ سے حفاظت فرمائیے، بیماریوں سے پریشانیوں سے حفاظت فرمائیے، اللہ سب کے اٹکے ہوئے کام بنا دیجئے، الجھے ہوئے کام سلجھا دیجئے، اللہ ساری پریشانیاں دور فرما دیجئے، اللہ جن کے بچے بچیاں جوان ہو گئے ہیں، شادی کی عمروں کو پہنچ گئے ہیں، ماں باپ کے لیے ان کا فریضہ ادا کرنا آسان فرما دیجئے، اللہ سب کو خوشیوں بھری زندگیاں عطا فرمائیے، پیارے اللہ ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لیجئے، اللہ ہم سب کو اپنا بنا لیجئے، اللہ اٹھنے سے پہلے ہماری مغفرت فرما دیجئے، اللہ اس پورے مجمع پر تمام مردوں پر عورتوں پر ایک محبت کی نظر ڈال دیجئے، اللہ ایک محبت کی نظر ڈال دیجئے، اللہ اب دوبارہ کسی کو شیطان کے حوالے نہ فرمائیے، اللہ نفس کی غلامی سے ہماری حفاظت فرمائیے، اللہ اپنا بنا لیجئے، اللہ اپنا بنا لیجئے، آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، اللہ ہمارا کام بن جائے گا، ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا، اللہ ہم کو بھی، ہمارے گھر والوں کو بھی، ہمارے بیوی بچوں کو، ہمارے تمام متعلقین کو، اللہ سب کو اپنا بنا لیجئے، اللہ جو ہدایت سے محروم ہیں ان کو بھی ہدایت دے دیجئے، اپنی محبت و معرفت نصیب فرما دیجئے، اللہ جو کلمہ پڑھنے والے ہیں سب کو ہدایت پر استقامت نصیب فرمائیے، سب کو ہدایت پر استقامت نصیب فرمائیے، ہر قسم کی کمیوں اور کوتاہیوں کو معاف فرما دیجئے، اللہ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا یا ان کو ہم سے اچھی امیدیں ہیں، اللہ محض اپنے فضل و کرم سے ان سب کی جائز تمنائیں و مرادیں پوری فرمائیے، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔